اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ روحانی سفر کیا مرشد ہر ایک کے لیے ضروری ہے؟ پیارے دوستو، برسوں سے میں نے اپنے روحانی سفر میں ایک بنیادی سوال کے ساتھ کشتی لڑی۔ کیا مجھے واقعی ایک مرشد کی ضرورت ہے؟ ذاتی رہنما کا خیال آرام دہ اور بعض اوقات پابندی والا بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم صرف تجدید تصور کی تلاش نہیں کر رہے، ہم حقیقی دنیا میں تجربات اور متنوع نقطۂ نظر کو تلاش کر رہے ہیں، جس سے آپ کو ذاتی طور پر اس انتخاب پر روشنی پڑ سکتی ہے۔ روحانی سفر انسان کی سب سے عظیم اور نازک مسافت ہے۔ یہ سفر زمین سے آسمان تک، مادیت سے حقیقت تک اور خودی سے خدا تک کا سفر ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں ایک بے قراری ہے، ایک تلاش ہے۔ یہ تلاش اپنے خالق تک پہنچنے کی ہے، مگر یہ راستہ اندھیری وادیوں، نفس کے دھوکوں اور شیطان کے فریبوں سے بھرا ہوا ہے۔ اپنے سفر میں اگر کوئی رہنما نہ ہو تو انسان بھٹک سکتا ہے، خود کو گم کر سکتا ہے یا گمان میں مقام یقین سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس لیے صوفیاء اکرام میں فرمایا، جو شخص بغیر مرشد کے چلا اس کا رہبر شیطان بنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا روحانی ترقی کے لیے مرشد، شیخ، پیر، رہنما ہر شخص کے لیے لازمی ہے؟ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں اللہ ہو لکھیں، میں آپ کے بلند درجات کی خاص دعا کروں گا۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو ان 5 دوستوں کو شیئر کرو جن کو ایک خاص مرشد کی ضرورت ہے۔ کیا قرآن و سنت میں اس کی بنیاد موجود ہے؟ اگر ہاں تو مرشد کامل کی پہچان کیا ہے؟ یہ ویڈیو آپ کے ان سوالات کے جواب میں ہر بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ روحانی سفر کی حقیقت کیا ہے؟ روحانی سفر دراصل تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور معرفت الہی کا سفر فرما ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ پیارے دوستو، یہی سفر ہے اپنے نفس کو پاک کر کے اللہ تک پہنچنے کا۔ روحانی سفر کا آغاز توبہ سے، ترقی ذکر سے اور انتہا فنا و بقا کے مقام پر ہوتا ہے۔ یہ ایک باطنی جہاد ہے جسے جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ سے واپسی پر فرمایا، ہم جہاد اصغر سے لوٹے ہیں، اب جہاد اکبر باقی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو۔ یہ جہاد نفس، شیطان اور دنیا کی خواہشات کے لیے خلاف ہے، اور اس میں مرشد کا کردار چراغ راہ کا ہے۔ پیارے دوستو، مرشد، شیخ کی ضرورت قرآن پاک سے ہم ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بارہا یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ ہدایت ہمیشہ علم والے اور صاحب بصیرت لوگوں کے ذریعے ملتی ہے۔ پیارے دوستو، یقیناً وہ لوگ جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ایت روحانی رہنمائی کی بنیاد رکھتی ہے کہ رب تک پہنچنے کے لیے نبی یا ولی کے ہاتھ پر بیعت ایک الہی نظام ہے۔ پیارے دوستو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورۃ توبہ ایت نمبر 119 میں ہے۔ پیارے دوستو، یہاں سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو حق پر ہوں۔ یہی صحبت روحانی تربیت کا پہلا زینہ ہے۔ پیارے دوستو، وہی اللہ ہے جس نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہیں اس کی
آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں تزکیہ یعنی دلوں کی پاکیزگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بیان ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی ذمہ داریاں اولیاء اللہ میں منتقل ہوتی ہیں، جو امت کی روحانی تربیت کرتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں مرشد کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم وہ ہے جو اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو راہ دکھائے۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے علم کو بغیر استاد کے حاصل کرنا چاہا، اس کا رہنما شیطان ہوا۔ پیارے دوستو، یہی بات روحانی علم پر بھی صادق آتی ہے۔ جیسے دنیاوی علم کے لیے استاد ضروری ہے، ویسے ہی روحانی معرفت کے لیے مرشد کامل بہت ضروری ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر عمل کی گمراہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ مرشد وہ آئینہ ہے جس میں سالک اپنے ابوبیت دیکھتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف المجوب میں فرماتے ہیں، راہ تصوف میں بغیر پیر کے چلنا ہلاکت ہے، کیونکہ یہ راستہ نازک، خطرناک اور فریب سے بھرا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، مرشد کیوں ضروری ہے؟ روحانی سفر میں انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس اور شیطان ہے۔ یہ دونوں دھوکے باز ہیں۔ نفس انسان کو نیکی میں بھی فریب دے دیتا ہے، مثلا عبادت میں دکھاوا، ذکر میں غرور، علم میں تکبر۔ یہ سب باطنی گناہ ہیں جنہیں بندہ خود نہیں پہچان سکتا۔ مرشد ان باطنی بیماریوں کو پہچانتا ہے۔ وہ سالک کے دل کو آئینہ دکھاتا ہے تاکہ وہ اپنی خامیوں کو دیکھ کر اصلاح کر سکے۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے، اور ہم نے ان سے پہلے بھی ایسے رہنما بھیجے ہیں جو اللہ کے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ آیت بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں روحانی رہنما رہے ہیں، یہی مرشد ہیں جو بندے کو راہ حق دکھاتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ نفس کی عادت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کشف یا خواب کو ہدایت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ شیطان کے القائد ہوتے ہیں۔ روحانی تکبر، سالک کو لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ روحانی ہے۔ یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ پیارے دوستو، قرآن یا ذکر کی باطنی کیفیت کو صحیح رہنمائی کے بغیر سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ مرشد ان تمام فریبوں سے بچاتا ہے اور سالک کو اعتدال، توازن اور سچائی پر قائم رکھتا ہے۔ مرشد کامل کی ہم پہچان کیسے کریں گے کہ اس زمانے میں مرشد کامل کون ہے؟ قرآن و سنت میں مرشد کی پہچان کے لیے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مرشد وہ نہیں جو کرامت دکھائے یا مال لے، بلکہ وہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ قرآن کہتا ہے، ان سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ پیارے دوستو، مرشد اہل ذکر ہونا چاہیے، یعنی علم والا، عمل والا اور متقی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ جو شخص سنت سے غافل ہو وہ روحانی رہنما نہیں ہو سکتا۔ مرشد وہ ہے جو شہرت، دولت یا غلامی نہ چاہے، بلکہ صرف اللہ کی رضا چاہے، اللہ کی محبت اس کے چہرے سے نظر آئے۔ مرشد کامل کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی صحبت میں دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور روح میں سکون اترتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارا بیت کا مقصد کیا ہے؟ بیت محض رسمی عمل نہیں بلکہ روحانی رشتہ ہے، حقیقی اولاد ہے۔ اس کے ذریعے مرید اپنے دل، نیت اور ارادے کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے، بے شک اللہ ان سے راضی ہوگا جو درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ یہی سنت آج بھی مرشدین کے ذریعے جاری ہے۔ بیعت دراصل عہد وفاداری ہے کہ بندہ اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کرتا ہے اور مرشد اس کی نگرانی کرتا ہے
کیا ہر شخص کے لیے مرشد ضروری ہے؟ اب اس سوال کا ہم اصل جواب دیتے ہیں کہ مرشد کی ضرورت نسبی ہے۔ ہر انسان کی روحانی حالت مختلف ہوتی ہے۔ جو بندہ ابتدائی درجے میں ہے اسے مرشد کی رہنمائی زیادہ درکار ہوتی ہے، لیکن جو قرآن سنت اور تقوی میں وہ اللہ کی ہدایت سے خود بھی ترقی کر سکتا ہے بشرط اخلاص۔ اللہ فرماتے ہیں اور جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اسے اپنی راہیں دکھائیں گے۔ پیارے دوستو، مگر یہ وعدہ اخلاص اور مسلسل مجاہدے والوں کے لیے ہے، نہ کہ غافلوں کے لیے۔ روحانی ترقی کے بغیر مرشد کے ناممکن نہیں، مگر انتہائی خطرناک اور دشواریوں سے بھرپور ہے، کیونکہ راستہ نازک ہے، ہر موڑ پر نفس گمین گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے کہا مرشد اس سفر کا نقشہ ہے، بغیر نقشے کے راستہ طے کرنا اندھیری رات میں سمندر پار کرنے کا ہے۔ مرشد کی تربیت دل کا تزکیہ۔ مرشد مرید کے باطن کی بیماریوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ جیسے طبیب جسم کا علاج کرتا ہے ویسے ہی مرشد روحانیت کا علاج کرتا ہے۔ مرشد کی صحبت دل میں نور بھرتی ہے۔ مرشد کامل کی صحبت دل میں ایسی تبدیلیاں لاتی ہے کہ جو الفاظ سے بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے اثرات درج ذیل ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، گناہ سے نفرت اور نیکی سے لذت حاصل ہوتی ہے، دنیا کی کشش کم ہو جاتی ہے، ذکر میں حلاوت اور عبادت میں جذبہ بڑھتا ہے، مرید کی زندگی میں سکون اور نورانی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ اثر کسی کتاب یا درس سے نہیں بلکہ صحبت کے فیض سے حاصل ہوتا ہے۔ روحانی دھوکے بازوں سے ہوشیار رہیں۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں افسوس کہ مرشد کے نام پر بہت سے جعلی پیر بیٹھے ہیں جن کو کسی بات کا پتہ تو نہیں، لیکن وہ صرف بیت اور بیت کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔